یہ دل کی بیماری ہر دوسرے گھر میں، مطلب کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہر دوسرے کا ہر گھر میں موجود ہے کوئی نہ کوئی. ہمارا دادی نانی چاچی بڑے لوگ ہیں، ان کو تو دل کا مسئلہ ہے. اب تو یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا. بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کا دل زیادہ نہیں دھڑکے گا. تو یہ جو مسئلہ کامن ہو چکا ہوا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں، کاز کیا ہے؟ یہ دیکھیے نا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، دل کی بیماری جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر جو ایک سب سے بڑی بیماری ہے، وہ خاص طور پہ جان لیوا بیماری ہے. سیکنڈ بگیسٹ کاز آف سڈن ڈیتھ ان دا ورلڈ از ہارٹ ڈیزیز. تو ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایشین سب کانٹیننٹ کے اندر ہارٹ ڈیزیز کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. جو کامن وجوہات ہیں پوری دنیا کے اندر ہارٹ ڈیزیز کی، وہ ہیں رسک فیکٹرز. رسک فیکٹرز میں آپ کی ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، اسموکنگ ہے، کولیسٹرول کی زیادتی ہے. یہ تو وہ ہیں چیزیں جو کہ آپ کی ڈیزیزز ہیں. اس کے علاوہ اوور ویٹ ہونا، اوبیسٹی ہونا، فوڈ ہیبٹس، لائف سٹائل اور ان ایکٹیویٹی، لیک آف ایکسرسائز. آف کورس آن ٹاپ آف ایوری تھنگ اسٹریس. دیکھیے، کون شخص ہے آج کل کے زمانے میں جس کو اسٹریس نہیں ہے؟ تو جو اسٹریس ہے ان ساری ڈیزیزز کو ورس کرتا ہے. وہ ڈائبٹیز کو خراب کرتا ہے، بلڈ پریشر کو خراب کرتا ہے. اسٹریس میں لوگ اسموکنگ زیادہ کر دیتے ہیں، کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کی جب ملٹیپل رسک فیکٹرز ہو جاتے ہیں. اور ایک جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے فیملی ہسٹری. اگر ہارٹ ڈیزیز کسی فیملی کے اندر رن کرتی ہے تو آپ میں شاید رسک فیکٹرز کوئی بھی نہ ہو، یو اسٹل کین ہیو ہارٹ ڈیزیز. تو یہ ہارٹ ڈیزیز از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ڈیزیز. اٹس ناٹ ایز سمپل ایز پیپل تھنک. اسی وجہ سے یہ جان لیوا ہے اور لوگوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں جاننا کہ اگر کچھ سمٹمز ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا اور پھر ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہارٹ پہ اسٹریس پڑتا ہے وہ کون کون سی بیماریاں ہیں. مگر ایک شخص جو کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ ان اوپن ہارٹ سرجری، یا آپ کو جو ہے بائی پاس کی ضرورت ہے، وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو ہارٹ ڈیزیز ہے نا، جس کو ہم کامن، جس کے لیے بائی پاس سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، ہارٹ کی بہت ساری ڈیزیز ہیں. ایک وہ ڈیزیز ہیں جو بچوں کی پیدائشی نقص ہے، وہ ایک علیحدہ گروپ ہے. سیکنڈ موسٹ کامن جو دل کی تکلیف ہے وہ ہے دل کی شریانوں میں رکاوٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کورنری آرٹری ڈیزیز. دل کی شریانوں کے اندر کولیسٹرول اور ڈائبٹیز کی وجہ سے وقت کے ساتھ کولیسٹرول جمنا شروع ہوتا ہے اور ان کے اندر نیرونگ شروع ہو جاتی ہے. وہ جب نیرونگ شروع ہوتی ہے وہاں کلاٹ بنتا ہے، کلاٹ بننے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت دل کی شریانوں کی تنگی، جس کو جو ہیں لوگ کورنری آرٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں. دل کی شریانوں کی تنگی، عام طور پہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے 3 والو خراب ہیں یا بند ہیں. دراصل والو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جو شریانے ہیں، جو غلط العام میں لوگ اس کو والو کہتے ہیں، یہ والو نہیں ہوتے، یہ دل کی شریانے ہوتی ہیں. یہ وہ دل کی آرٹریز ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں، انرجی سپلائی کرتی ہیں. کیونکہ ہارٹ کو دیکھیے آپ، ہر منٹ کے اندر 60-70 ٹائمز بیٹ کرتا ہے. تو دن میں کتنی دفعہ، ہفتے میں کتنی دفعہ، مہینے میں کتنی دفعہ، اس ساری چیزوں کے لیے اس کو بلڈ چاہیے، نیوٹرینٹس چاہیے، وہ آرٹریز سپلائی کرتی ہیں. ان آرٹریز کے اندر اگر نیروئنگ ہو جائے تو لوگوں کو یا تو انجائنا ہوتی ہے جو سینے کا درد کہلاتی ہے، سانس میں مشکل ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کی شکل ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہلکا ہو ہارٹ اٹیک یا بہت سیریس ہو، یا خدا نخواستہ دل کی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو سڈن کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ شریانوں کی تنگی کی وجہ سے انجائنا سے لے کے ہارٹ اٹیک سے لے کے کارڈیک اریسٹ اور سڈن ڈیتھ تک ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے کسی قسم کا علاج کرانے کی. اب جب ان کی تشخیص ہو جاتی ہے، جو سب سے کامن ٹیسٹ تشخیص کے لیے وہ کارونری اینجیوگرافی ہے، جو کہ اس کے بغیر تشخیص نہیں ہوتی. اس پہ جو تشخیص ہو جاتی تو اب 3 طرح کا علاج ہے. اگر کسی کی معمولی رکاوٹیں ہیں تو اس کو دوائیوں سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، خون پتلا کرنے والی کولیسٹرول کی دوائیاں، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز. اس کے بعد اگر کسی کی 1 یا 2 شریانوں میں بلاکیج ہے اور وہ بلاکیج اندر سے ٹریٹ ہو سکتی ہے، اس کو سٹینٹنگ کہتے ہیں یا اینجیو پلاسٹی کہتے ہیں، تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. سٹینٹس جو ہیں وہ ہمارے کارڈیولوجسٹ اس کو کر دیتے ہیں. اگر 1 سے زیادہ شریانیں بلاک ہیں اور ملٹیپل جگہوں سے بلاک ہیں اور شوگر کے مریضوں کی آرٹریز کے اندر بلاکیجز ہیں، تو ان کے لیے جو سب سے بہتر سلوشن ہے فار دا لانگ ٹرم، دیٹ از ہارٹ بائی پاس سرجری. ٹھیک ہے. بائی پاس سرجری بنیادی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بند شریانوں کو آپ متبادل خون کا راستہ لگا دیتے ہیں. وہ جو پیشنٹس ہیں ان کی اپنی ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں،
کوئی اس کے اندر مصنوعی چیز استعمال نہیں ہوتی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پلاسٹک کی پائپس استعمال نہیں کوئی ہوتی, کوئی ایسی آرٹیفیشل چیز چیز اس کے لیے آرٹیفیشل استعمال چیز نہیں ہوتی, شریان استعمال ہوتی ہے یہاں سینے کے پیچھے سے, ٹانگوں سے جو ہے وہ نس لی جاتی ہے, اس کو وین کہتے ہیں, بازو سے آرٹری لی جاتی ہے. ڈاکٹر بازا یہ پلیز بتائیے گا کہ اوپن ہارٹ سرجری کے اوپر بڑی سی متس ہیں, ہم نے بھی سنا لائک یو نو مائی فیملی ہیڈ دس ایشو, تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اوپن ہارٹ سرجری میں جو ہے دل جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے اور انسان کو بھی زندہ رکھنا چاہتے جائے اور دل کے اندر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں, واٹ از اٹ؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے سرجری وہ دل باہر نکال کے کرنی ہے دوسری. تو میں ان کو ریئشور کرتا ہوں, آج آپ کے توسط سے میں اپنی جو آڈینس ہے ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز اوپن ہارٹ سرجری کو سمجھیں. اوپن ہارٹ سرجری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارٹ اوپن کیا جاتا ہے. کچھ آپریشن دل کے ایسے ہیں جن میں ہارٹ کو اوپن کیا جاتا ہے. اچھا, ویلو ریپلیس ہوتے ہیں, آپ کو ہارٹ کو اوپن کر کے ویلو کو نکال کے ویلو ریپلیس کیا جاتا ہے. یہ جو بائی پاس سرجری ہے جس کو شریانوں کی پیوند کاری کہتے ہیں, اس کے لیے ہارٹ کو اوپن نہیں کیا تھا. اوپن ہارٹ سرجری کا مطلب جب سینہ اوپن ہوتا ہے, سینے کے کھلنے کو آپ ٹرمینالوجی کے طور پہ ٹیکنیکلی آپ کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہارٹ اوپن کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ دل کے کسی بھی آپریشن میں ایکسیپٹ اگر کسی کا ٹرانسپلانٹ کرنا ہو, دل کی تبدیلی ہے, اچھا ٹرانسپلانٹ بھی ہوتے ہیں پاکستان میں, تو میں نے نہیں سنا. اس میں تو آپ نے ایک دل جو خراب ہے وہ نکال کے اس کی جگہ کسی اور شخص کا دل ڈالنا ہے نا. دیٹ از دی اونلی آپریشن جس میں دل نکالا جاتا ہے. اچھا یہ دنیا میں ہو رہا ہے؟ یا آف کورس پاکستان میں نہیں ہو رہا ابھی تک. پاکستان میں تو ٹرانسپلانٹ دل ہی کوئی نہیں دیتا نا, صحیح والا. ہاں, جو ریئل ہارٹ ہے وہ تو نہیں کوئی دیتا. یہ جو دل ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں یہ کن کے دل ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ دوسرے ہیومنس کے ہوتے ہیں, ہیومنس ہیں گو کہ اینیملس ہارٹ پہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں, ابھی وہ سکسیسفل نہیں ہوئے. دو طرح کے سورسز ہیں. جو سب سے کامن سورس ہے وہ دوسرے انسانوں کی سورس ہے جن کے ساتھ آپ کا ہارٹ میچ کرتا ہو, وہ میچنگ کی جاتی ہے. How can someone gives you your heart? دیکھیے وہ ایسے لیے جاتے ہیں کہ وہ جو ٹراما کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے اندر ینگ لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں, برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں. جب برین ڈیڈ ہوتے ہیں انہوں نے آرگنز ڈونیٹ کیے ہوتے ہیں, دیر از نو پاسبلٹی آف لائف, تو فیملی کے کنسنٹ کی اور پیشنٹ کے کنسنٹ سے ان کے وہ آرگنز جو ریپلیس ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں, جیسے ہارٹ ہے, لنگز ہیں, لیور, پینکریاز, کڈنیز, تو یہ سارے. برین کی ڈیتھ ہو گئی ہے, دل کتنی دیر تک برین ڈیتھ ہو گئی ہے, دل کام کرتا رہتا ہے. برین ڈیتھ ہو گئی ہے اور سروائیول کے کوئی چانس نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لی, جو ایکسپرٹیز کرتے ہیں دیر آر سرٹن کرائٹیریا, جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ان پیشنٹس کو یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ دس پیشنٹ از فار ڈونیشن. پھر ان کی ٹیمز آتی ہیں, ان کا ہارٹ نکال لیتی ہیں, لنگز نکال لیتی ہیں, کڈنیز, لیور اینڈ پینکریاز, یہ سارے آرگنز لے کے پھر جہاں جہاں پہ سینٹرز کے اندر لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میچنگ ہوئی ہوتی ہے, اس جگہ پہ ریسیپینٹ کو یہ فوراً ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. پریزرو کر کے سولوشنز ہوتے ہیں ان کے اندر رکھ کے فوراً جو ہے ایئر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. ہارٹ کو سب سے کم ٹائم چاہیے اس کی ٹرانسفر کے لیے. آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ آپ یو کین کیپ دا ہارٹ ان دا مشین بیٹنگ فار سم ٹائم.